اور یہ بھی تو پاسبلٹی جیسے آپ نے کہا کہ ورچوئل ریالٹی دیکھا جائے یا کوئی بہروپیہ ہو، وہ بہروپ اپنا روپ بدلنے والا ہو، اتنا جلدی ریکگنائزیبل نہ ہو اور دیکھنے کے لیے خاص نظر چاہیے ہو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے ویوز بھی ہیں. جیسے میں اکثر سوچتا ہوں کہ دیکھیں آج کے دور میں سب سے ایسی شخصیات جن پر لوگ جان چھڑکتے ہیں اور اپنا مسیحا مانتے ہیں، جیسے بل گیٹس ٹو نیم ون، بہت بڑا فلنتھروپسٹ ہے، لیکن اس کی ایک اور شخصیت بھی ہے اس کے بارے میں ہے جی کہ اسی نے کرونا وائرس کی یہ ساری مطلب بہت سی تھیوریز، کانسپریسی تھیوری کہہ لیں، اس نے پاپولیشن ریڈیوس کرنی ہے یا ریسورسز اس کے ہاتھ میں ہیں وغیرہ وغیرہ. ایلون مسک ایک نام ہے، وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس لیول پہ وہ اس وقت اسپیس کے بارے میں کتنی انوینشنز کر چکا ہے، مارس کو کولونائز کرنا چاہتا ہے. تو میں اکثر ہی سوچتا ہوں کہ دیکھیں کیا پتہ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہیں ہی، لیکن سپوز یہ دجال ہے تو میجورٹی تو فالو کر رہی ہے، اور آج یہ کچھ بھی کہہ دیں کہ جی ہم دنیا کو اس طرح بچائیں گے تو میجورٹی تو فالو کرے گی، کیونکہ میجورٹی تو یہ مانی ہوئی ہے کہ دنیاوی معاملات میں تو یہ پی ایچ ڈیز ہیں، اور یہ تو پتہ نہیں کتنی بڑی بلا ہیں، جو یہ کہیں گے ہم مانیں گے. ہم کیوں مانیں باقیوں کو، ان کو تو علم ہی کوئی نہیں ہے. تو میرا تو خیال وہ اس طرح کی بھی کوئی شخصیت ہوگا. دیکھیں وہ جو ماتھے پہ لکھا ہوا ہے نا کافارا، جی وہ ہر ایک کو نظر نہیں آئے گا، صحیح، وہ صرف ایمان والوں کو نظر آئے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ اگر ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے، پھر یہ فراست جو ہے نا، اتقِ بفراست المومن، تو مومن کی جو فراست ہے نا وہی دیکھ سکے گی کہ یہ شخص کیا ہے. صحیح. اور آپ دیکھیں اس دنیا میں ہم چھوٹے چھوٹے لوگوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں. بالکل بالکل. اور ہم یہ مطلب سیل پرچیز میں کوئی چیز لینی ہوتی ہے، کوئی بیچنی ہوتی ہے، دھوکہ کھا جاتے ہیں. اور یہ دھوکہ دینے والے ہر دور میں رہے. بالکل ٹھیک. اور یہ جو تیزی، تراری، چالاکی، ہوشیاری لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں کہتے ہیں بڑا سمارٹ ہے وہ، یہ سارا کا سارا بے ایمانی کے علاوہ. اور یہ بعض اوقات لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے کہ آپ، ظاہر ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت جو دی ہے مجھے نہیں دی، اور بعض لوگ بہت تیز ترار ہوتے ہیں، صاحب فراست بھی ہوتے ہیں، گفتگو میں بڑے جو ہے نا وہ چلتر ہوتے ہیں، ہر چیز ان کو مطلب اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی. ان کو کہاں استعمال کرنا ہے یہ ایمان کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے. دیکھیں ایک صحابی تھے غالباً قیس بن سعد، غالباً اس کا نام، اگر میں بھول نہیں رہا، رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہوتی نا کہ دھوکہ جو ہے وہ جہنم میں لے جاتا ہے، اگر میں نے یہ نہ سنی ہوتی لَكُنْتُ مِنْ أَمْكَرِ النَّاسِ، میں دنیا کا سب سے بڑا جو ہے وہ لوگوں کو فریب دینے والا ہوتا. مطلب جو اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہوئی، تو گویا میں اپنی وہ صلاحیتیں لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں نہیں استعمال کرتا. کیوں؟ اللہ کا خوف ہے. تو اصل چیز جو ایمان اگر انسان کے ساتھ ہو تو آپ کی صلاحیتیں بھی مینٹین رہتی ہیں. آپ ان چیزوں کو کوئی حرج نہیں کسی کے سامنے آدمی بدھو بن جائے، کچھ نہیں ہوتا. جب آپ اہل ایمان کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوں اور کسی وقت آپ کو کوئی چھوٹی موٹی بات ایسی کرنی پڑ جائے تو یہ ایک پورا کلچر ڈیولپ ہوتا ہے جس کو ایمان کا کلچر کہتے ہیں. لہٰذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے حوالے سے جب بات فرمائی، صحابہ حیران ہو گئے. کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، سارا کچھ اس کے پاس ہوگا، ہر چیز اس کے پاس ہوگی، تو ہم کیا کھائیں گے؟ مطلب سارا کچھ تو اس کے پاس ہے، تو ہم اس کی اگر پیروکار بھی نہیں بننا، اس کے قریب بھی نہیں جانا، تو ہم کھائیں گے کیا؟ آپ نے فرمایا تسبیح، تحلیل اور تکبیر کافی ہوگی. لا الہ الا اللہ کہنے سے پیٹ بھر جائے گا، اللہ اکبر کہنے سے پیٹ بھر جائے گا، سبحان اللہ کہنے سے پیٹ بھر جائے گا. آپ اب دیکھیں نا، میں اور آپ سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر کی سارا دن تسبیحات کریں، ہمارا پیٹ تو نہیں بھرتا. کیا مطلب؟ اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں، اللہ کے ذکر سے آپ کی بھوک مٹے. جب آپ اپنے آپ کو اس طرح کا بنا لیں گے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ نے دجال کے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا. اور اگر آپ نے یہ نہیں کیا، اور وہ ایمان ہی ہے جو آپ کو بچائے گا. دیکھیں اس کی ایک اور انٹرپریٹیشن میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ہم نے یہاں بات کی تھی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ کہف پڑھا کرو. آپ نے فرمایا میں ہوا، میرے ہوتے ہوئے نکل آیا نا، اور صحابہ ڈر گئے تھے نا، تو آپ نے فرمایا میرے ہوتے ہوئے آ گیا تو میں اس کے ساتھ لڑ لوں گا تمہاری، میں اکیلا کافی. اگر میرے بعد آیا تو تم سب نے خود بھی لڑنا ہے، اپنا اپنا حساب خود کرو. البتہ آپ نے یہ فرمایا کہ سورہ کہف جو ہے نا وہ پڑھا کرو، یہ تمہیں فائدہ دے گی. اور خاص طور پر پہلی 10 آیات کی بات کی کہ پہلی 10 آیات جو ہیں وہ پڑھو. جس نے یہ یاد کر لی، یہ پڑھ لی، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. صحیح.
اب یہ 10 آیات کیا ہے؟ اب کیا خیال ہے کہ بس وہ ورڈنگ ہے، صرف الفاظ ہیں، یاد کر لیں بس اور کافی ہے؟ نہیں، وہ ایک پالیسی ہے. مطلب وہ 9ویں اور 10ویں آیت کو آپ دیکھیں، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتية الى الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. کیا تم نے یہ گمان کیا ہے کہ اصحاب کہف اور تختی والے یا رقیم والے یہ ایک بس ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی تھے؟ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ یعنی صرف نشانی نہیں تھے، وہ نشانی بھی تھے، یہ ایک پالیسی ہے. اور آپ کو قرب قیامت یہ پالیسی ہی کام دے گی. کیا؟ اذ اوى الفتية الى الكهف، جب لوگ اپنا ایمان بچا کے غار کی طرف آ گئے. لہذا آپ ایک غار کریٹ کریں، اور وہ غار کیا ہے؟ یہ کمرہ غار نہیں ہو سکتا، کوئی فزیکل غار نہیں ہو سکتا، ہم کسی فزیکل غار میں چھپ نہیں سکتے. دیکھیں اس دنیا میں جہاں برمودا ٹرائنگل کی مسٹری تو موجود ہے جی، ٹھیک ہے، لیکن ہم کہیں چھپنا چاہیں ہم تو ٹریک کیے جا رہے ہیں. ہم تو ہر جگہ پہ، کوئی جگہ چھپنے کی اس دنیا میں نہیں ہے. تو یہ سارا نظام جب دجال کو سپورٹ کرے گا اور اس کا ہی سپورٹ کرنے کے لیے بن رہا ہے، تو ہم کہاں ہوں گے؟ ہم تو اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے. لہذا مقابلہ کس بات پر ہے؟ اذ اوى الفتية الى الكهف. آپ غار کریٹ کریں، اور میرے خیال میں اس ورچوئل ورلڈ کے اندر وہ ورچوئل غار ہی ہوگا. اللہ، آپ ایک ورچوئل غار کریٹ کریں جو ایمان کی بنیاد پر. کیا بات! یعنی میرا آپ کا تعلق ایمان کی بنیاد پر، آپ کا ہمارا ان کے ساتھ تعلق ایمان کی بنیاد پر. ہم حتیٰ کہ میں تو علی بھائی فروٹ خریدتا ہوں نا، تو میں کہتا ہوں کسی داڑھی والے سے خریدیں. صحیح. وہ قیمت زیادہ لگاتا ہے، کم لگاتا ہے، میں تو اس بنیاد پر خریدوں کہ یہ دین کے اور ایمان کے زیادہ قریب ہے. وہ ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا، صحیح، لیکن میں تو اس کو بنیاد کوشش. لہذا اگر ہم یہ کر لیں گے، ایک آدمی دور افریقہ میں کہیں بیٹھا ہو اور ایک آدمی مشرق بعید میں بیٹھا ہو، لیکن میرا تعلق اس کے ساتھ اگر ایمان کی بنیاد پر ہے، تو ہم سب کی یہ جو کمیونٹی بنے گی، یہ ہے وہ غار. اس دور میں اگر ہم ایمان کی بنیاد پر غار بنا لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارا یہ ذکر بھی کام آئے گا. پھر ہم یہ ایمان کی بنیاد پر یہ کمیونٹی بچے گی. دجال سے جس نے بچنا ہے وہ ایمان کی بنیاد پر بچنا ہے، اور کوئی بچنے کا طریقہ ہے ہی نہیں. زبردست. اب اسی ماڈل کو شیخ ہم اپلائی کریں، یوتھ کو کہیں کہ تمہاری یونیورسٹی میں بہت فتنہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میری یونیورسٹی میں تو ٹاکس ایسی ہوتی ہیں، پروفیسرز ایسے ہیں، ایونٹس ایسے ہوتے ہیں، تو وہاں اپنا غار بناؤ، اکٹھے رہو ایمان والے ساتھ، اور کمرے میں بیٹھو، دین کوئی کورس کرو، آپس میں کوئی ایمانی ایسی باتیں کرو اپنا ایمان بڑھانے کے لیے. تو ہر کوئی اپنا غار تو کریٹ کر سکتا ہے شیخ اپنی جگہ پر بیٹھ کے. تو بڑا زبردست یہ سلوشن، واقعی یہ پالیسی ہے. ایک سوال شیخ میرے ذہن میں آتا ہے کہ دجال کے بارے میں یہ آتا ہے نا جی کہ وہ 40 دن کے لیے آئے گا. تو کچھ لوگ اس کی انٹرپریشن یہ کرتے ہیں کہ یہ ایکچولی جو ہے نا کہ 1 day like a year, 1 day like a month, 1 day like a week, اور ریسٹ آف دا ڈیز تمہارے دنوں کے برابر. وہ کہتے ہیں کہ یہ لٹرلی دن نہیں ہے یا سال نہیں ہے، بلکہ یہ دور ہیں، خاص قسم کے دور ہیں. جیسے اس کا جب ظہور ہو جائے گا، ظہور ہونے سے مراد وہ یہ لیتے ہیں جی کہ ظہور تو ہو گیا، تمیمت داری نے جب دیکھ لیا تو وہ وہاں سے شروع ہو گیا اس کا ظہور. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ایکچولی اسپیسیفکلی شیخ عمران حسین کا ویو اس وقت دے رہا ہوں، کیونکہ دجال کے حوالے سے سب سے زیادہ مشہور اوپینینز انہی کے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جزیرے میں جب اس کو دیکھا گیا اس کا ظہور شروع ہو گیا. اس کے بعد جو پہلا وہ سال مراد لیتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ برٹش امپائر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ویو بڑا مشہور. دوسرا جو منتھ لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ امریکن جو ہے نا وہ ہوگا. تو تیسرا وہ ویک کو لیتے ہیں جی کہ یہ چائنیز اور یہ جو طاقتیں ہیں. اور اس کے بعد اس نے بالکل ظاہر ہو جانا اور وہ 37 دن ہوں گے وہ جو امام مہدی والا. اس کی کتنی گنجائش ہے اس طرح کے ویو کی؟ وہ کہتے ہیں کہ جساسہ جو ہے وہ اس کا جساسہ ہے غالباً جو جانور تھا، وہ بہت بڑا اس کا اسپائی ہے، جاسوس ہے، جاسوسی کا نظام ہے. تو وہ ایون سارے لیڈرز اس سے ملاقاتیں کرتے ہیں جا کے اس جزیرے میں. وہ جزیرے کی لوکیشن بھی وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے، حالانکہ جو وہ آپ نے نام لیا برمودا ٹرائنگل تو ویسٹ کی طرف ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کلیئر مشرق کی طرف غالباً اشارہ کیا تھا وہ جو تمیمت داری. لیکن دیکھیں نا آپ اگر ادھر سے جاپان کی طرف سے دیکھیں جی، تو وہ جو بحر الکاہل کے اندر
پیسیفک اوشن کے اندر جو ہے صحیح. وہاں بھی ایک مسٹری ہے نا جس کو سیٹینک ویوز کہتے ہاں 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 ڈیول سی، وہ ڈیول سی ہے بالکل، اور وہاں وہ بھی مسٹری ہے. وہ بھی مسٹری ہے. اچھا اب اس میں دیکھیں ایک طرف برمودا ٹرائنگل ہے اور ایک طرف جو ہے وہ شیطانی موجیں ہیں اور وہ شیطانی سمندر ہے، درمیان میں امریکہ ہے. صحیح بالکل بالکل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شیطان جو ہے خود ابلیس جی اس کا تخت بھی پانی پر ہے. جی ہاں اور یہ پانی میں رہتا ہے. بالکل ایسے. تو ہو سکتا ہے ان دونوں جگہوں میں سے ایک پہ دجال ہو اور ایک میں شیطان ہو. صحیح صحیح. اور ان کے ساتھ کنیکشنز دیکھیں، قرآن نے تو کہا لا یوحون الی اولیاءہم کہ وہ جو ہے نا ان کا کنیکشن ہوتا ہے. صحیح. شیطانوں کا اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو جب یہ تعلق ہے تو یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ دجال کے ساتھ تعلق ہو. جساسہ کو جاسوسی کے نظام سے انٹرپریٹ کرنا کوئی بعید نہیں ہے، ہو سکتا ہے بالکل. لیکن یہ سارا کا سارا ہم امکانی حد تک کہہ سکتے ہیں نا. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہے، اس کو حتمی تعین ہم نہیں کر سکتے. اگر کوئی شخص حتمی تعین کرے یہ غلط ہے. صحیح. لیکن امکانی حد تک جساسہ دیکھیں، قرآن نے کہا اکالون للسحت سماعون للکذب اکالون للسحت. یہودیوں کی یہ خصوصیت سورۃ المائدہ میں قرآن نے 2 دفعہ کہی ہے. سماعون للکذب اکالون للسحت، بہت زیادہ سننے والے جھوٹ کو اور بہت زیادہ کھانے والے حرام کو. اچھا حالانکہ سامعون یا سامعین سننے والے ہوتے ہیں، لیکن سماعون بہت زیادہ سننے والے اور اکالون بہت زیادہ کھانے والے حرام، یعنی پرلے درجے کے حرام خور ہیں اور پرلے درجے کے جھوٹ کے رسیا. اب یہ جو نشانی ہے کہ وہ جھوٹ کیا، اب اس میں قرآن نے یہ کہا جھوٹ سنتے ہیں. صحیح. اب جھوٹ کے لیے سنتے ہیں، للکذب، جھوٹ بنانے کے لیے یا جھوٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو جتنا نظام جاسوسی کا بنا ہوا ہے نا، مجھے تو یہ لگتا ہے یہ سماعون للکذب جو قرآن نے کہا ان کے بارے میں، تو یہ سارا کا سارا جاسوسی کا نظام اصل میں جھوٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے. یعنی ہر شخص کا جاسوسی کا نظام بنا لو، ہر ایک سے خبر لے لو اور خبر لے کے اس سے اپنی مرضی کی خبر جو ہے وہ آگے شیئر کر دو. اور پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ سارا کا سارا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ بھی سارا کنٹرولڈ ہے. کوئی جگہ جو ہے کسی جگہ خبر آپ کہیں کہ صحیح آ رہی ہے یہ تو نہیں. خبر ان کے پاس صحیح ہوتی ہے، جاسوسی کا نظام ٹھیک ہے، مانیٹرنگ ٹھیک ہے، سرویلنس ٹھیک ہے، لیکن اس خبر کو جب نشر کرنا ہے تو وہ نہیں. تو یہ سماعون للکذب جو ہے اس کی یہ ٹرو انٹرپریٹیشن ہے. لہذا جساسہ جو اگر کسی نے اس کی انٹرپریٹیشن یہ کی ہے جاسوسی کا نظام ہے تو بالکل درست ہو سکتا ہے، کیونکہ تمیم داری اور ان کے ساتھیوں کو جو لے کے گیا وہاں وہ جساسہ ہی تھا. اور جساسہ کیا تھا اس کی انٹرپریٹیشن بھی یہ ہے، نہ اس کی شکل جانوروں جیسی تھی نہ انسانوں جیسی تھی، بال بہت زیادہ تھے، یہ نہیں پتہ چلتا تھا اس کی پشت کدھر ہے، اس کا سیدھا کدھر ہے. تو یہ اصل میں بالکل ایک سمبولیکلی ہو سکتا ہے کہ آج کے دور کا جو پورا نظام ہے جس کا ہمیں نہیں پتہ چلتا نہ سرا کدھر ہے اور نہ فرنٹ کدھر ہے اور یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے، اور ہم بیڈ روم تک جو ہے مانیٹر کیے جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ان کو پہنچ کے پھر وہ نشر وہ کرتے ہیں اور خبر وہ دیتے ہیں جو ان کو سوٹ کرتی ہے. تو یہ سماعون للکذب کی ایک تشریح ہو سکتی ہے. لیکن یہ ساری باتیں میں ونس اگین کہوں گا اس میں حتمی تعین کرنا کہ یہ ہے یہ غلط ہے. ہم نے بس ایک امکانی حد تک ہو سکتا ہے، لہذا کسی نے بھی کہا ہے تو امکانات کی بات درست